الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 18 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 6 اکتوبر 2020 عیسوی بروز منگل کا دن ہے، اور پچھلے 3 دروس سے مشرکین عرب کے عقائد کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ آج کا درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مشرکین عرب صرف بے جان پتھروں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی سوچ اور فکر اس سلسلے میں یہ تھی کہ یہ بت اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 کے اندر فرماتا ہے، الا للہ الدین الخالص، خبردار، خالص اطاعت و بندگی صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک ہماری رسائی ہو جائے، ہماری بات اللہ کے دربار تک پہنچ جائے۔ اس دور میں بھی اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا حمایتی اور مددگار سمجھنے والے مشرک عموماً یہی بات کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت انہیں خالق و مالک سمجھ کر نہیں کرتے۔ خالق و مالک اور اصل معبود تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ذات بہت بلند ہے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم ان ہستیوں کو وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروا دیں۔ اس نیت سے ہم انہیں پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النحل کی آیت نمبر 74 کے اندر فرماتا ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اے لوگو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ مشرکین عرب کہتے ہیں کہ جس طرح بادشاہوں کے وزیر اور درباری ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہ معبود اور اوتار بھی اللہ کے دربار میں صاحب اختیار ہیں، اس واسطے ہم ان کو پوجتے ہیں، لہذا یہ مثال غلط ہے۔ بادشاہ تو سب کام خود نہیں کر سکتا، مگر اللہ ہر چیز کو خود کرنے پر قادر ہے اور اس پر کسی کا بھی رتی برابر دباؤ نہیں ہے۔ یہ تمہاری لا علمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اللہ ان کی سفارش رد نہیں کر سکتا۔ کبھی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی مثال دیتے ہو اور اپنے آقاؤں اور داتاؤں کو سیڑھی سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ انہیں بتائیے کہ وہ بہت قریب ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي، جب پکارنے والا، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی سفارش رد نہ کر سکتا ہو۔ یہ سب تمہاری لا علمی، کم عقلی اور ناسمجھی ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی مثالیں نہ بیان کرو۔ آئیے ذرا اس چیز کو اور مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں۔
کہ بت پرستی کیا ہے، بت پرست کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یقیناً شرک کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مشرکین عرب جن کو ہم بت پرست کہتے ہیں وہ در حقیقت مٹی کی مورتی بنا کر اس کا ایک نام رکھ دیتے تھے اور اس کو اپنا معبود قرار دے دیتے تھے، اسی تراشے ہوئے پتھر کو سجدہ کرتے تھے، اسی کے نام کا ذکر کرتے تھے، اسی کا نام لے کر اپنی حاجتوں میں پکارتے تھے، تو در حقیقت یہ انتہائی ناقص خیال ہے، بلکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بتوں کی پوجا نہیں کرتا، لہذا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے عقیدے اور اعمال کیسے ہی ہوں۔ اس سوچ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو معبود بنایا گیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بنا لو؟ کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا؟ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ آیت کے اس ٹکڑے سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، ان سے پوچھ تاچھ ہوگی ان کے بارے میں جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے، اور ہر ان ہستیوں سے پوچھا جائے گا جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی معبود بنا لیا تھا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی معبود نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کو بھی معبود سمجھتے تھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا ہیں۔ صرف پتھر یا لکڑی یا کسی دھات کے بنے ہوئے بت ہی من دون اللہ نہیں ہیں جنہیں پکارنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے قبر پرست لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء من دون اللہ نہیں ہیں، ان سے مرادیں مانگنا اور فریادیں کرنا جائز ہے۔ یہ بات سراسر غلط اور دھوکہ ہے، کیونکہ من دون اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ اور تمام انبیاء اور صالحین شامل ہیں۔ ان میں سے کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، جسے شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یا پھر احادیث صحیحہ کے اندر جہاں جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں، چاہے وہ اللہ کے رسول اور نبی ہوں، یا یہ بت یا شجر و حجر ہوں، جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، یہ تمام کی تمام من دون اللہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہر شرک سے پاک ہے، پھر میں اور میری والدہ تیرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق ہی نہ تھا۔ تیرے بندوں میں سے بھی میں ایک بندہ ہوں، پھر بندے کی کیا مجال کہ اپنے مالک کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، بفرض محال اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تجھے اس کا علم ضرور ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی، اے اللہ جو کچھ میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے،
ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے دل کے اندر کیا ہے اے اللہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو الہ اور معبود بنایا گیا، جبکہ نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی مریم علیہ السلام بت تھے اور نہ ہی عیسائی بت پرست تھے، بلکہ وہ در حقیقت حد سے بڑھی ہوئی شخصیت پرستی کے شکار تھے، جس کی بنیادی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اس بے لگام شخصیت پرستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان صفات کا حامل قرار دیا جو ان میں نہیں تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود ہی میں اعلان کر دیا تھا، کہا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے نہیں بلکہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہی بے لگام شخصیت پرستی ان کے لیے شرک کا سبب اور ذریعہ بنی۔ ٹھیک یہی کام آج کے کلمہ گو مشرک بھی کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بزرگان دین کے ساتھ وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا انہوں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے انکار ہی کیا ہے۔ علماء اور صوفیہ کو معبود بنایا گیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے صوفیہ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا، وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، اور وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ احبار، وہ عالم، احبار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ عالم جو بہت خوبصورت اور پختہ بات کہے، اور رہبان راہب کی جمع ہے ڈرنے والا، یعنی جو اللہ کے خوف سے دنیا ترک کر دے اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کسی کٹیا میں جا کر ڈیرا ڈال لے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو واقعی کائنات میں ان کا حکم چلنے کا عقیدہ رکھتے تھے، جس طرح آج کل بعض مسلمان پیروں فقیروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے اولاد، حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، اور یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کو قطب، ابدال اور اوتاد چلاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلے لوگوں ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مگر بعض اہل کتاب نے انہیں ایک اور طریقے سے اپنا رب بنا رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت عدی ابن ابی حاتم جو اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو اور اپنے صوفیہ کی عبادت نہیں کی، تو پھر قرآن پاک نے ایسا کیوں کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے علماء اور صوفیہ نے جو چیزیں از خود اپنے سے حلال اور حرام کر دی تھیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے اپنی منمانی کسی کو حلال کر دیا، کسی کو حرام کر دیا تھا، تو تم اس کو حجت نہیں مانتے تھے۔ حضرت عدی نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، ہم ایسا ہی سمجھتے تھے، وہ جس چیز کو حلال کہہ دیتے تھے ہم حلال سمجھ لیتے تھے، اور جس چیز کو حرام کہہ دیتے تھے ہم حرام سمجھ لیتے تھے۔ فذلک عبادتہم ایاہم، سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ حلال و حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کا منصب اور اس کا حق ہے، اس لیے اس میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اس آیت میں علماء اور صوفیہ کا ذکر ہے کہ لوگوں نے ان کو رب بنایا اور مشرک ہوئے، حالانکہ علماء اور صوفیہ بت نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی کسی صفت میں شریک کرنا، اس کو الہ اور معبود بنانا ہے۔ جو شرک ہے گویا یہ ان کا دوسرا شرک تھا کہ انہوں نے حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو دے رکھا تھا، حالانکہ ان پر لازم تھا، یہ ضروری تھا کہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور فرامین پر قائم رہتے۔ بالکل یہی طرز عمل ہمارے زمانے کے مقلدین حضرات کا ہے،
کہ ان کے امام کا قول قرآن یا حدیث کے خلاف آ جائے تب بھی وہ قرآن اور حدیث ماننے کے بجائے اپنے امام کے حلال کردہ چیز کو حلال اور ان کے حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے ہیں اور پھر اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کا صاف حکم ہے کہ رضاعت کی مدت یعنی دودھ پلانے کی مدت، ایک بچے کو دودھ کتنے دنوں تک پلائی جائے، قرآن مجید کہتا ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، مگر کچھ لوگوں نے اسے ماننے کے بجائے اپنے امام کے کہنے پر اسے 2.5 سال قرار دے لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور صریح فرمان ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کے باوجود بہت سی نشہ آور اشیاء کو انہوں نے حلال قرار دے لیا۔ زنا کو حلالہ کہہ کر حلال کر لیا، اجرت پر لائی ہوئی یعنی پیسے دے کر کے لائی ہوئی عورت سے زنا پر حد معاف کر دی۔ بادشاہ وقت سے اللہ تعالیٰ کے کئی حدود بالکل ہی معاف کرا دیے۔ گانے بجانے اور رقص کو مشائخ کے کہنے پر، ان کے علماء کے کہنے پر معرفت اور روح کی غذا قرار دے لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بالکل پورا ہوا جو اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ تم ہو بہو پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت ہے، کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3456، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طور طریقوں کو قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ حتی لو سلکوا جحر ذب لا سلکتموہ، اگر وہ لوگ ساحنہ کی سوراخ میں، گوہ ایک جانور ہے اس کے سوراخ میں اگر وہ داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس گوہ کی سوراخ میں داخل ہوگے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ یہود اور نصارہ کے طریقے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ قال فمن، اللہ کے نبی نے کہا پھر اور کون ہے؟ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، جو انہوں نے کیا تم ان کے پیچھے وہ کرو گے۔ انہوں نے جس طرح اپنے علماء اور اپنے صوفیاء کے کہنے پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیا، تم بھی ویسے کرو گے۔ جس طرح انہوں نے دین کے اندر تعویلات کی تم بھی ایسے ہی کرو گے، یعنی وہ گمراہیاں اور وہ خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی جو یہود و نصارہ کے اندر تھی۔ تو وہ چیزیں آج اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو حقیقت میں باریکی نظر سے دیکھا جائے تو وہ خوبیاں اور وہ خرابیاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں رکھی جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک و بدعت کے عمیق گڈھے سے نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کرے، اور جب تک اللہ تعالی زندہ رکھے اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔